الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم والحمد لله رب العالمین۔ ہلکا سا ساؤنڈ بڑھوا دیجیے اس میں۔ بادہ توحید کی مت والو، شمع رسالت کے پروالو، اولیاء امت کے جانثارو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امتیوں، آگے ہم مراد سب سے پہلے وساقہ انعامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے آقا و داتا، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں پورا مجمع ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج میں سرزمین نیاڈی آپ کے اس پیارے محلے میں جو میری تشریف آوری ہوئی ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت، ساتھ ہی ساتھ ہمارے محب مکرم خطیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا غلام حسین صاحب قبلہ کی محبت، ساتھ ہی ساتھ مداح رسول اندلب گلشن رسالت مدھوپور اور صوبہ جھارکھنڈ کا چہتا مہکتا وہ مداح جسے ہندوستان
محترم فیروز انجم مدھوپوری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ برادر اکبر صوفی باصفا حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا عبدالجبار صاحب قبلہ مصباحی کی محبت و برادر برابر حضرت حافظ و قاری علاء الدین صاحب قبلہ کی محبت اور آپ تمامی لوگوں کی محبت کے میں آپ کے دیار محبت میں حاضر دیا۔ حضرات تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں، جان رہا ہوں کہ اسی مہینے کی 18 تاریخ سے جگہ جگہ گلی گلی قصبے اور محلے میں آمد مصطفیٰ کی میلاد پڑھی جا رہی ہے، اور ہم سارے لوگ اس میں دامن درہم اپنی قوت بساط کے مطابق ہم نے اپنی پوری کوشش کیا اور میلادوں میں پہنچے، جلسوں میں پہنچے، جلسوں میں مدد کی، اور آج ہم مراد جشن عید میلاد النبی بنام عقیقے کے سلسلے میں ہم مراد ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ حضرات میں کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، اس سے پہلے کہ آپ سامعین کے حوالے ایک مطلع، ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، بالخصوص حضرت قاری علاء الدین صاحب قبلہ اور حضرت العلامہ حضرت علامہ عبدالجبار صاحب قبلہ مصباحی آپ کے خطیب و امام ہیں۔ میں انہیں بہت دنوں سے پہچانتا ہوں، شاید یہ مجھے نہیں پہچانے، لیکن میں انہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، پہچانتا بھی ہوں اور دل سے مانتا بھی ہوں۔ ان علماء اکرام کی موجودگی میں ایک مطلع، ایک شعر ملاحظہ فرمائے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اگر تھوڑی دیر مجھ سے سننا ہے کچھ تو، ورنہ میری عادت ہے، پہلی عادت کہ میں زبردستی تقریر نہیں کرتا ہوں۔ میری سب سے پہلی عادت ہے کہ میں زبردستی تقریر نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں سامعین کو دیکھ لیتا ہوں کہ ان کے چہرے پر پسماندگی چھائی ہے۔ میں اتنا ہوشیار ہوں کہ میں اپنی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں سامعین کے اوپر بوجھ بن جاؤں اور آپ دل ہی دل میں سوچیں کہ عالی جناب بابو جان صاحب، ان کے گھر والوں نے اسے کہاں کتنی دور مدھوپور سے لے کر کے آ گیا۔ ہمارے گریڈی علاقے میں بہت سارے خطبہ شعراء موجود تھے، انہیں بلا لیے ہوتے، لیکن حضرات بس اطمینان سے چہرے پر ایک مسکراہٹ لائیے، آنکھیں کھولیے اور مسکرانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے کہ نہیں؟ مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے۔ حضرات شعر ملاحظہ فرمائیں، کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، جناب محترم فیروز بھائی صاحب قبلہ ملاحظہ فرمائیں کہ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، یا رسول اللہ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے۔ یہ اہل اسٹیج کے حوالے سے بالخصوص کہ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، یا رسول اللہ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے کہ یا رسول اللہ اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، یا رسول اللہ اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے۔
تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے اور غلام مصطفیٰ بن کر بک جاؤ سب مدینے میں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ایسا فرمائیں کہ غلام مصطفیٰ بن کر بک جاؤ سب مدینے میں، محمد نام کے سودا سرے بازار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر بک جاؤ سب مدینے میں، محمد نام کے سودا سرے بازار ہو جائے. اور سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے. بریلی کے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل رہا ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل رہا ہے. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. حضرات میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ آپ تک پڑھنے کی کوشش کیا ہے. اگر آپ نے سننے کا ماحول بنایا، اگر آپ نے مجھ کو سننے کی کوشش کیا تو انشاءاللہ میں بالکل قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ تک گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. کیونکہ میری عادت جو ہے وہ لفظ کرنے کی قطعی کوشش نہیں کرتا ہوں، کیونکہ بالکل قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو سماعت کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو عقیقے کے سلسلے میں رکھا گیا ہے، میں اس پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں. اس لیے میں اسے پہلے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تقریر کے دوران آپ کی آنکھیں بند ہونے لگے اور مجھے اپنی تقریر کو اختتام کرنا. اس لیے بعد میں جانے کے بعد یہ ذہن میں خیال نہ کریں گے کہ مولانا غلام حسین صاحب قبلہ نے بتایا کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور انہوں نے عقیقے کے حوالے سے ایک بھی حدیث نہیں سنایا ہے یا نہیں ہے. اس لیے میں نے اپنے آپ کو اپنے اندر یہ سمجھنے کی کوشش کیا کہ بالکل فقہ کے حوالے سے اور شریعت مطہرہ کے حوالے سے یہ علماء اکرام تشریف فرما ہے. آپ اپنے خطیب و امام حضرت العلامہ حضرت علامہ عبد الجبار صاحب قبلہ مصباحی سے آپ نے عقیقے کے مناسبت سے اس مسائل کو آپ نے سنا ہوگا، لیکن سامعین بیٹھے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک دو مسائل سنیں تاکہ آپ کو بھی لگے کہ ہم عقیقے کے محفل میں بیٹھے ہیں. اور اگر آپ نے سننے کی کوشش کرنے لگا تو میں 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ نہیں بلکہ تقریباً میں آپ کے سامنے 4 گھنٹے تک خطاب کر سکتا ہوں. اور وہ بھی جس موضوع کو میں نے اٹھایا اور بولنے کی کوشش کیا میں ساری باتیں بتا دوں. اس مہینے کی مناسبت سے اگر آپ وہ حوالہ سننا چاہو گے کہ سب سے پہلی بات میں جو آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ کیا نبی پر ایمان لانا چاہیے یا نہیں چاہیے ہے یا نہیں ہے، جو میں پہلی بات بتانے کی کوشش کروں گا. اگر میری پوری تقریر تقریباً 2.5-3 گھنٹہ سننا چاہو گے تو میں پہلی حدیث بتاؤں گا قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ کیا نبی پر ایمان لانا چاہیے یا نہیں چاہیے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا نبی کی تعظیم و توقیر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تیسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میلاد کا ثبوت حدیث و قرآن میں ہے یا نہیں ہے. چوتھی حدیث میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نبی کے ماننے والے ان کے امتی نبی کے نام کا جلسہ میلاد کرتے ہیں تو کیا وہ نبی اپنے امتیوں کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں.
کہ صرف ان کے امتی ہی یاد کرتے ہیں یا وہ نبی بھی اپنے امتیوں کو یاد کرتے ہیں؟ پانچویں حدیث میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جھنڈے اور جھنڈیاں لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ چھٹویں حدیث میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم نے آپ نے ابھی جو جلوس نکالا ہے، یہ جلوس نکالنا بھی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ میرا دعویٰ ہے آپ نے پورے جلوس محمدی کے جلسے میں ایسی گفتگو آپ نے نہیں سنی ہوگی، یہ میرا دعویٰ ہے، کیونکہ لفاظی نہیں کرتا ہوں۔ اتنے بڑے خطیب، اتنے بڑے عالم بیٹھے ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کے امام ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے ان کے علم کے بارے میں، اور جب ان کے علم کی گہرائیوں میں آپ گوتا لگاؤ گے تو آپ کی شاید زندگی گزر جائے گی، حضرت کے علم کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکو گے۔ حضرات تو بڑی تیزی کے ساتھ میں بتا دوں کہ یہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بنام عقیقے کے مناسبت سے رکھا ہے۔ یہ عقیقہ کیا ہے؟ چند باتیں آپ پہلے ملاحظہ فرما لو کہ عقیقہ کیا ہے، عقیقہ کہتے کس کو ہے؟ ملاحظہ فرماؤ، جس بچے کی پیدائش کے شکریے میں جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے شکریے میں جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اور عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ مستحب ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ مستحب ہے۔ فقہ کے اندر میں یہ باتیں پائی گئی ہیں کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن سے لے کر 7واں دن بہتر ہے کہ آپ اپنے بچے کا عقیقہ کرائیں، یہ ہمارا شریعت بتاتا ہے۔ لیکن شریعت آپ کے غریباں کو مضبوطی کے ساتھ نچوڑنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ جو شریعت ہمیں اور آپ کو بتا یہ رہا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن سے لے کر 7واں دن بہتر ہے۔ اگر آپ عقیقہ 7واں دن نہ کر سکیں تو وہی مذہب اسلام کی پوتر کتاب اور پوتر فقہ اور مسائل ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ جس دن جب آپ کو میسر ہو جائے آپ عقیقہ کرائیں، سنت ادا ہو جائے، ہے نا حضرت؟ جب میسر ہو آپ کو پوری زندگی میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کرائیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ اب ایک اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لڑکے کے جانب سے عقیقہ کرائیں تو 2 بکرے، اور اگر لڑکی کے جانب سے کرائیں تو 1 بکرے، اور اگر لڑکے کے جانب سے کرائیں اور صاحب کھانا ہے، گھر والوں کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، ہمت و طاقت نہیں ہے، تو لڑکے کے جانب سے اگر 1 ہی بکرا ذبح کریں گے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ تب بھی عقیقہ ہو جائے گا، سنت ادا ہو جائے گی۔ ہمارے دیہاتوں کے اندر میں ایک باتیں ابھرتی ہیں کہ جس بچے کے نام سے عقیقہ کیا جائے اس جانور کے گوشت ان کے دادا دادی، ان کے نانا نانی، ان کے والدین ماں باپ ہمارے دیہاتوں کے اندر کہتے نہیں کھانا چاہیے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ کہیں کوئی ایسے مسائل اور قرآن و حدیث میں ایسی باتیں نہیں ہے، بلکہ جس بچے کے نام سے عقیقہ کیا جائے اس جانور کے گوشت ان کے ماں باپ، ان کے دادا دادی، ان کے نانا نانی، ان کے اہیبا اقربا رشتہ دار سارے لوگوں کے لیے جائز ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سارے لوگوں کے لیے جائز ہے۔ اب میری قوم کے مسلمانوں، یہ منبر شریف پر علماء بیٹھے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ایک حدیث سن لو۔ جامع ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 757 کی حدیث ہے، ملاحظہ فرماؤ۔ اگر حدیث سنو گے، اس ضمن میں حدیث سنیں کہ جتنے لوگ سامعین کی حیثیت سے بیٹھے ہیں اور منبر شریف پر بیٹھ کر ملاحظہ کر رہے ہیں،
صاحب خانہ علی جناب بابو جان صاحب ہیں اور ان کے گھر والوں نے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام کرایا. ان کے رشتہ دار والوں نے مل جل کر کے, ان کے بھائیوں نے, تو وہ گھر والے سماعت کریں کہ اگر بچے کا عقیقہ کرائیں گے, جلسہ سجا دیے, خوب بڑا کانفرنس کرا دیے, تو کیا ماں باپ کے اوپر سے اب بچوں کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ نہیں. یاد رکھیے, اگر آپ نے بہت بڑا جلسہ کرا دیا عقیقے کے لیے, اپنے بچوں کے عقیقے میں خوب بڑا کانفرنس کرا دیا, دنیا کے بڑے بڑے خطباؤں کو آپ نے بلایا, تو یہ آپ دل میں خیال نہ کریں کہ اب ہمارے سر سے ذمہ داریاں ختم ہو گئی. باپ ہونے کی حیثیت سے آپ یہ خیال نہ کریں کہ اب ہماری ذمہ داریاں پوری ہو گئی. نہیں میرے دوست, آپ نے جس بچے کا عقیقہ کیا ہے اس بچے کے اوپر آپ کی ذمہ داریاں باقی ہے. ماں باپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ اس بچے کا نام اچھا نام رکھا جائے. اس بچے کا نام, ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھا جائے, اس بچے کو اچھی تعلیم دیا جائے. یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. ماں باپ کے اوپر ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ میرا بچہ کہاں بیٹھتا ہے, کس کی صحبتوں میں رکھتا ہے. گندی اور اچھی صحبتوں میں ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان اچھے ماحولوں میں اپنے بچوں کو رکھنے کے لیے ماں باپ کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کو ہماتن آپ اپنے نگاہوں کے دائرے میں رکھیں. یہ خیال نہ کریں کہ جلسہ کرا دیا, عقیقہ کرا دیا, اب ہمیں بچوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن نہیں میری قوم کے مسلمانوں, یہ ذمہ داریاں ان کے ماں باپ کے اوپر ہیں. اور بچے کا جب پیدائشی بچے جو جن کے پیدائشی سر کے بال نہیں چھیلے گئے ہو, جس بچے کا عقیقہ آپ کر رہے ہو, اگر ان کے پیدائشی بال آپ نے نہیں چھیلا تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے اس بچے کا عقیقہ کرائیں تو پورے بالوں کو تراشا جائے اور اتنے بالوں کو وزن کر کے چاندی غریبوں میں صدقہ کیا جائے. ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ اسی ضمن میں ایک حدیث سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع محبت سے کہہ دو سبحان اللہ, محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ. توجہ کے ساتھ سنو, اللہ اللہ. میری قوم کے مسلمانوں آپ بھی سنو گے, میرے جوانوں آپ بھی سنو, توجہ کے ساتھ سنو. حوالہ نوٹ کرو, جامع بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 756 کی حدیث ہے. اللہ اللہ. اس حدیث پاک کے راوی حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. کون ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. رنگ بناؤ تو میں سنانے کی کوشش کروں. حدیث پاک حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بیان فرماتے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام حسن کا عقیقہ کیا گیا تو میرے نبی نے جب امام حسن اپنا نواسا امام حسن حسین کا عقیقہ کیا, غور سے سنیے گا, جب میرے نبی نے اپنا نواسا حضرت امام حسن حسین کا عقیقہ کیا تو میرے آقا نے امام حسن کے نام پر ایک بکری کو ذبح کیا اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, او میری بیٹی فاطمہ, امام حسن کے سر کے بالوں کو تراشا جائے, مونڈا جائے, چھیلا جائے اور بالوں کو وزن کیا جائے. جتنا وزن ہوگا اتنے چاندی کو غریبوں میں صدقہ کر دے.
اللہ اللہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب امام حسن کا عقیقہ کیا گیا ان کے بالوں کو تراشا گیا اور ان کے بالوں کو جب وزن کیا اتنے وزن کے برابر غریبوں میں چاندی صدقہ کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا مولانا علاؤدین صاحب آپ یہ تو بتائیے کہ امام حسن کا عقیقہ کیا، بات سمجھ میں آ گئی، ان کے بالوں کو وزن کیا، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ان کے بال کا وزن کیا ہوا، کتنے مقدار کا تھا؟ تو حدیث کا جملہ کہے گا، حدیث کا مفہوم کہہ رہی ہے جب امام حسن کے سر کے بالوں کو وزن کیا گیا تو وزن کرنے کے بعد پتا چلا ایک درہم یا ایک درہم سے کم معلوم ہوتا۔ سنیں گے تھوڑی دیر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ بہت مشہور اشارہ ہے کہ نہیں؟ بہت مشہور اشارہ ہے، یہ کوئی اور اشارہ نہیں ہے بلکہ سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں ان کے آنے کے بعد، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ سنو گے تو پورا مجمع محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دو یا رسول اللہ۔ توجہ کے ساتھ سنو، اللہ اللہ، میں نے قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ پیار سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ قرآن پاک پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 9 ہے نا جی؟ میں بالکل حوالے کے ساتھ، یہ ہمارے علماء اکرام منبر شریف پر بیٹھے ہیں، آپ کے گھروں میں قرآن ہوں گے کھول کر دیکھ لیجیے گا، بڑی بڑی حدیثوں کو تو نہیں آپ سے ملاقات کرے گی اور وہاں تک آپ کو پہنچنے میں بڑی تکلیف ہوگی، لیکن قرآن تو آپ کے گھروں میں ہوں گے، آپ کے مسجدوں میں ہوں گے۔ میں حوالہ دیتا ہوں قرآن پاک پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدًا ومبشرًا ونذیرا۔ ترجمے کو غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اب قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان بریلی کے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا کہ بے شک اے محبوب ہم نے تمہیں شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب ہم نے تمہیں شاہد مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت علامہ عبدالجبار صاحب قبلہ مصباحی منبر شریف پر موجود ہے۔ اب آؤ میری قوم کے مسلمانوں، اسی قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ نے جسے نبی کے بارے میں فرمایا میں نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا، میں نے تمہیں مبشر بنا کر بھیجا، میں نے تمہیں نذیر بنا کر کے بھیجا۔ اب پہلا جو جملہ اور ورڈ ہے، شبد ہے، میں اس کو ڈکشنری سے پوچھتا ہوں اے ڈکشنری تو بتا کہ شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو ڈکشنری جواب دیتی ہے، لغت جواب دیتی ہے کہ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ کی۔ شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولے کیا ہوتا ہے؟ گواہ۔ گواہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے اپنے ماتھے کے نگاہوں سے اور اپنی سماعتوں سے دیکھا اسے گواہ کہیں گے نا۔ جو ابھی مجمع میں حاضر ہیں گویا کہ جتنے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں ہیں وہ کیا دیکھیں گے؟ اس قرآن پر اگر آپ کا یقین ہے، قرآن پر اگر آپ کا بھروسہ ہے، قرآن پر اعتماد ہے اور ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ پوری دنیا کی کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آؤ میری قوم کے مسلمانوں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اپنے نبی کو فرمایا کہ میں نے تمہیں
شاہد بنا کر کے بھیجا. یہ علماء موجود ہیں. اور شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ کے, اور گواہ اسے کہا جاتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, اپنی سماعتوں سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اب اس آیت مبارکہ سے معلوم یہ ہوتا ہے, آیت ربانی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے میرے رب کو دیکھا ہے, میرے نبی نے میرے خدا کو دیکھا ہے, میرے رسول نے میرے خدا کو دیکھا ہے, میرے نبی نے میرے رب کو دیکھا ہے, میرے مصطفیٰ نے میرے خدا کو دیکھا ہے. جبھی تو قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا, ہم نے تمہیں شاہد بنا کر کے بھیجا. اب میری قوم کے مسلمانوں ذہن اگر آپ کا حاضر ہے تو غور سے سنو. آنے والے نبی, آنے والے محبوب دنیا میں آئے, آنے کے بعد میرے آقا نے, میرے نبی نے شجر و حجر سے نہیں کہا, پہاڑ پروت سے نہیں کہا. اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے, خالق کی بارگاہ میں مخلوق کے گواہ بنے ہیں. اللہ اکبر. آنے والے نبی دنیا میں آئے, اللہ کے نبی نے پہاڑ پروت سے نہیں کہا, شجر و حجر سے نہیں کہا, اللہ کے نبی نے جانوروں سے نہیں فرمایا, بلکہ اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور اللہ کے بندوں سے اعلان فرمایا. کیا فرمایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. میرے نبی دنیا میں آئے اور اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہ اے دنیا والو, اے جہان والو, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے سوا یہ کون بتا رہے؟ میرے آقا بیان کر رہے ہیں کہ اے دنیا والو, اے جہان والو, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا حضرت. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب میری قوم کے مسلمانوں, میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خالق کی بارگاہ میں مخلوق کے گواہ ہو گئے, اور میرے آقا کائنات میرے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے امتیوں کی گواہی رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کریں گے, بلکہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبیوں کی امتیوں کی امتی ہیں, تمام نبیوں کی امتیوں کی گواہی میرے آقا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے. صرف میرے آقا اپنے امتیوں کے بارے میں نہیں کہیں گے پاک پروردگار میرے امتی اس طرح ہے, میرے امتی وہ ہے, بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبیوں کے امتی ہیں تمام نبیوں کی امتیوں کی گواہی میرے آقا رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے. جب اس پر نظر بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت کی پڑی ہے تو اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا اور بول پڑے کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضرات اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اللہ فرماتا بے شک اے محبوب, اے رسول, ہم نے تمہیں شاہد, مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا. اب آپ لوگ بتائیے تقریر سنیں گے یا ختم کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے کہ کھانے پینے کا ہے. کیا بولے ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا, کیونکہ میں زبردست تقریر کرتا ہوں انشاءاللہ, پھر گاہے بگاہے کبھی موقع ملے گا نا, ہے کہ نہیں ہے؟
تو پھر اگر میں کوئی ایک بھی اگر اس کے بعد حدیث پڑھوں گا تو تقریباً آپ کو آدھا گھنٹہ تو کم سے کم، کیونکہ صرف پڑھ کے گزر جاؤں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے آپ کو سمجھانا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو لگے کہ میں کچھ بیٹھ کر سن رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے تقریر کرتا چلا جاؤں گا اور آپ کچھ نہیں سمجھیں، ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ پھر آپ کھڑے ہو جائے اور صلاۃ والسلام